عطا منظور ماہی سونے رب دی عطا منظور ماہی جیڑا ویکھے او دا ہووے دیوانہ حسن دا بادشاہ منظور ماہی۔ ماشاءاللہ شاہ محمد فریدی صاحب بڑے سونے انداز نہ لکھ دے نے، کرم دی انتہا منظور ماہی سونے رب دی عطا منظور ماہی جڑا ویکھے او دا ہووے دیوانہ حسن دا بادشاہ منظور ماہی۔ اور فرید الدین تے علی محمد پیک کر دے نے واہ واہ منظور ماہی۔ فرید الدین تے علی محمد پیک کر دے نے واہ واہ منظور ماہی۔ او دے تے ہو جاون ستے خیراں کرے جس تے نگاہ منظور ماہی۔ او دے تے ہو جان ستے خیراں کرے جس تے نگاہ منظور ماہی۔ اور مینوں کی لوڑے گھبراونے دی میرا ہے پیشوا منظور ماہی۔ مینوں کی لوڑے گھبراونے دی میرا ہے پیشوا منظور ماہی۔ تیرے جامعہ تو طیبہ پاک ولے، تیرے جامعہ تو طیبہ پاک ولے نکلدا ہے سدھا راہ منظور ماہی۔ اور الحمدللہ یہ جامعہ فریدیہ کا فیض قبلہ بابا جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فیض لوگ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں سے یہاں کا خاک روپ بھی کئی بار مدینہ پاک کی حاضری دے کے آ چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک یہ آستانہ سلامت رکھے اور یہ فیض ہمیں حاصل کرنے کی، سمیٹنے کی، جذب کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور اس شعر کے ساتھ ہی دعوت خطاب دینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جی اللہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر، جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ اور کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، اس میں احمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں اور رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک یہ آستانہ سلامت رکھے۔ اور یقیناً قبلہ بابا جی سرکار دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ساری زندگی کا یہ سبق مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور حضور قبلہ پیر جی سرکار دامت برکاتہ علیہ اللہ پاک آپ کے فیض کو اس سے بھی زیادہ عام فرمائے، محبت و عشق مصطفیٰ کے فیض کو اور بھی زیادہ عام فرمائے۔ آپ حضور کی زندگی بھی، آپ صبح و شام دن رات دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر، تھکن کی پرواہ کیے بغیر دن رات آپ بھی یہی دیکھ رہے ہیں آپ حضور کی حیات طیبہ میں کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور جتنے سانسوں نے نام ان کا لیا وہی تو زندگانی ہے، جتنے سانسوں نے نام ان کا لیا وہی تو زندگانی ہے۔ اللہ پاک ہر لمحہ ان بزرگوں کے ولی کامل کی قیادت میں قدموں میں بیٹھ کر یاد مصطفیٰ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں حضور قبلہ جگر گوشہ فاتح سید جانشین فرید الاسر خوشبو ابو النصر قاسم فیضان گنج شکر حضور قبلہ صاحبزادہ والا ذیشان فخر العلماء فخر المشائخ فخر المدرسین حضور قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فری شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ محتمم و شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ صاحبال فیضان حضور قبلہ فرید الاسر فیضان جامعہ فریدیہ، آپ حضور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کے اذہان و قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ بھرپور انداز میں نعرے کا جواب نعرہ تکبیر، اپنی محبتوں کا ثبوت نعرہ رسالت، اور گونجانی چاہیے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید
حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق منظور سچ منظور، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، خاندان حضور قبلہ بابا جی سرکار، جامعہ فریدیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بصد عجز و نیاز ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ۔ لوگوں، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا الشہر الحرام، حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، کہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا الحدی، اور وہ جانور جو رب کی راہ میں جانے والے ہوں ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا القلائد، جانور تو اپنی جگہ پر، جو جانور اللہ کے راستہ میں جا رہے ہیں کہ انہیں وہاں جا کر ذبح ہونا ہے، ان کے گلے کے اندر جو رسی پڑی ہوئی ہے اس کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور جو رب کے گھر کی طرف جانے والے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ تو مست الست اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے دم دم پر، قدم قدم پر وہ تو فدا ہوئے ہوئے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی کی بے حرمتی نہ کرنا۔ غور کریں، ایک ہے صرف آواز ذرا بہت ہی آہستہ رکھیں، ایک ہے صرف اور صرف انسان کی بے حرمتی نہ کرو، یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، یا بالکل عام فرمایا جو چیزیں اللہ کا پتہ دیتی ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ شاعر جو ہے، شاعرہ تو ان کی جمع ہے، اور شاعرہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز کا پتہ دے۔ ہم نے یہاں سے پاک پتن شریف جانا ہو تو راستہ میں پتھر لگے ہوتے ہیں، جی پاک پتن شریف 30 میل رہ گیا، 30 کلومیٹر رہ گیا ہے، اب جی 29 رہ گیا ہے، اب جی 28 رہ گیا ہے، اب 27 رہ گیا ہے، اور پھر اب جی پاک پتن شریف آ گیا ہے۔ اب وہ پتھر لگے ہوئے ہیں،
بولے بغیر وہ کسی چیز کا پتہ دے رہے ہیں. بولے بغیر دوال اربع جنہیں ان میں شامل ہیں، یہ بولے بغیر کسی کا پتہ دے رہے ہیں تو احترام کرنا، احترام کرنا. لا تحلوا شعائر اللہ، شعیرہ کی جمع شعیرہ جو کسی کا پتہ دے. رات کے وقت باہر روشنی ہو، یہ روشنی پتہ دیتی ہے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، یہ پتہ دے رہی ہے. یہ دن کا اجالا یہ پتہ دے رہا ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کسی اور چیز کا، اور چیز کو بتاتی ہیں. کسی اور چیز کا ایک دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تم اللہ کو کیسے جانتے ہو؟ اس نے ایک سادہ سا جواب دیا. انہوں نے کہا البعر تدل علی البعیر. کہتا ہے میں دیکھتا ہوں جو راستے میں جانوروں کا فضلہ مجھے نظر آ جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزر کر گیا ہے. البعر تدل علی البعیر والاقدام علی المسیر. جب میں قدموں کے نشان دیکھتا ہوں تو مجھے پہچان ہو جاتی ہے کہ یہاں سے کون سا جانور گزر کر گیا ہے. کہتے چھوٹی موٹی چیزیں مجھے کسی کا پتہ دیتی ہیں. والسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی الخبیر والبصیر. یار یہ چھوٹی موٹی چیزیں کسی کا پتہ دیتی ہیں تو اتنا 12 برجوں والا آسمان کسی کا پتہ نہیں دیتا؟ اتنی گہری زمین یہ کسی کا پتہ نہیں دیتی؟ یہ کسی کا پتہ دے رہے ہیں، یہ کسی کا پتہ دے رہے ہیں. اور پتہ دینے والی چیز کو شاعرہ کہا جاتا ہے. دیکھو اس کا احترام کتنا ہے. پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہو، ہر کوئی اسے سلام کرتا ہے. فوجی کو دیکھو، بڑوں کو دیکھو، سویلین کو دیکھا سلام کر رہا ہے. حالانکہ 150-200 روپے کا، 300 روپے کا، چلو 500 روپے کا وہ جھنڈا بن جائے گا. مگر وہ بندہ جو 10-15-20 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہے، عجیب بات ہے 20 لاکھ جس کی بالفرض تنخواہ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک جھنڈا پاکستان کا لہرا رہا ہے، اتنا معزز بندہ ہے، سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سلوٹ لگاتا ہے. اسے پوچھا جائے کہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ بھائی 500 روپے کا جھنڈا، 15-20 لاکھ روپے تمہاری تنخواہ، تو اس جھنڈے کے سامنے آئے ہو تو بڑا احترام کیا ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے تو 500 روپے کا، مگر پتہ پاکستان کا دے رہا ہے، شناخت پاکستان کی دے رہا ہے. تو جو پتہ اس کا دے رہا ہے، جو جھنڈا پتہ پاکستان کا دے، اس کا اتنا مقام ہے. تو جس کی زلفیں، جس کے لب، جس کا رنگ، جس کی چال، جس کی ڈھال، جس کی گفتار، جس کا کردار، جس کی پکار، جس کی للکار، وہ رحمان کا پتہ دے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ کا جو چیزیں پتہ دیتی ہیں، جو چیزیں پتہ دیتی ہیں، ان میں زمانہ بھی ہے. زمانہ بھی رب کا پتہ دیتا ہے.
سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہیں. غور کریں، سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ زمانے ایسے ہیں جنہیں رب ذوالجلال نے فرما دیا کہ آج کی رات باقی راتوں کی طرح نہیں ہے، اسے تو لیلۃ القدر میں نے بنا دیا ہے. راتیں بہت سی ہیں مگر لیلۃ القدر کا مقام اپنا ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ مکان، یہ زمانہ مختلف ہو گیا. یہ فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں من افضل ایامکم یوم الجمعہ. خود سرکار فرماتے ہیں وقت بہت سے ہیں، دن تو باقی بھی ہیں، مگر فرمایا کہ جمعے کا دن بڑا عظیم دن ہے. فیہ خلق آدم وفیہ قبض آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ، کہ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، روح بھی اسی دن قبض کی گئی، اسی دن سور کو پھونکا جائے گا، اسی دن ہی سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ یہاں پر فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ صَلَاةً، اس دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تم غلامانہ انداز میں سلام پیش کرتے ہو، ادھر مجھ مصطفیٰ تک پہنچ جایا کرتا ہے. تو یہ زمانہ، سارے زمانے ایک جیسے نہیں ہوتے، زمانوں میں فرق ہو گیا، زمانوں میں فرق ہو گیا. عجیب بات ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے طرح طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، دن تو باقی بھی ہیں. بھئی آج کیوں پہن رہے ہو، کل کیوں نہیں پہنے؟ تو کہنے والا کہتا ہے کل کوئی عید تھی، کل کوئی عید تھی جو میں یہ کپڑے پہنتا. وہاں پر زمانہ مختلف ہوا، میرا انداز بھی مختلف ہو گیا. اب یہ تو زمانے مختلف ہے. بالکل اسی طرح سے مکان بھی مختلف ہے. کوئی ایریٹیریا رہتا ہے، کوئی قبرص رہتا ہے، کوئی یوگنڈا رہتا ہے، کوئی فلپائن رہتا ہے، کوئی امریکہ رہتا ہے، کوئی جاپان رہتا ہے، کوئی تیونس رہتا ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی کہیں پر بھی ہے. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو فضاؤں اور ہواؤں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیتے ہیں. بھئی تمہیں کیا ہو گیا؟ بھئی تم ادھر رہتے ہو تو رخ ادھر کیا ہوا ہے، مغرب کی طرف رہتے ہو تو پھر تم نے مشرق کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تم شمال کی طرف رہتے ہو تو تم نے جنوب کی طرف رخ کیا ہوا ہے، تم جنوب کی طرف رہتے ہو تو شمال کی طرف رخ کیا ہوا ہے. کیا وجہ ہے؟ تو وجہ صرف ایک ہے، وجہ صرف ایک ہے کہ خانہ کعبہ شریف اسی جانب ہے. اب دیکھو مختلف جگہیں ہیں مگر احترام ہو رہا ہے کہ جگہ یہاں پر ساری جگہیں ایک جیسی نہیں ہیں. احترام ہو رہا ہے خانہ کعبہ شریف. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے من بنا مسجدا للہ تعالی بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص مسجد کو آباد کرتا ہے، تعمیر کرتا ہے، رب کو اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ رب کا گھر اس دھرتی پہ تعمیر کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کا گھر جنت الفردوس میں تعمیر کر دیتا ہے. مکان مختلف ہو گئے، یہ اب مکان مختلف ہو گیا. یہ مسجد ہے، دعا تو ہر جگہ مانگی جاتی ہے، مگر ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. زکریا علیہ السلام، عجیب بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام اس جگہ پر دعا مانگ رہے ہیں جہاں پر چند بے موسم پھلوں کو دیکھتے ہیں. سیدہ مریم کے پاس چند بے موسم پڑے ہوئے ہیں، بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، اس جگہ کو دیکھتے ہیں، وہاں پر دعا مانگنا شروع کر دی. جگہ تو اور بھی ہے مگر جگہ جگہ میں فرق ہے. یہ جگہ ہی مختلف ہو گئی کہ اللہ کے بندے زکریا علیہ السلام جیسی شخصیت وہاں پر چند بے موسم پھلوں کو دیکھ کر
رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں دعا کو قبول کیا جاتا ہے. جگہ بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جو مختلف ہیں، پتہ رب کا دیتی ہیں، کیونکہ دعا تو رب سے مانگی جاتی ہے اور وہاں پر دعا مانگی جا رہی ہے. اور پھر یہ صرف زمان اور مکان نہیں، کچھ کام بھی ایسے ہیں جب بندہ کام کرتا ہے تو رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے. نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کے مسائل ہیں، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی حجر اسود کے بوسے ہیں، کبھی حتیم کعبہ میں نفل ہیں، کبھی وہ جاتا ہے حرم میں، کہیں وہ چلا جاتا ہے مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ کی وادیوں میں جاتا ہے. اللہ جل جلالہ یہ کام کرتا ہے. جب یہ کام کرتا ہے تو رب کو اس پر پیار آتا ہے. اب دیکھیں ایک پہلوان کو آپ دیکھیں روزانہ 1000 2000 وہ اٹھک بیٹھک لگا دیتے ہیں، جسے ہم ڈنڈ بیٹھک کہتے ہیں. وہ اٹھک بیٹھک وہاں پر 1000 مرتبہ کر لیتا ہے. مگر وہ بندہ جو صرف یہاں سے لے کر صفا سے لے کر مروہ، مروہ سے صفا 7 مرتبہ جانا آنا کرتا ہے، عجیب بات ہے، اس بندے کا 10,000 مرتبہ اٹھک بیٹھک لگانا اس کو وہاں تک نہیں پہنچاتا جہاں پر وہ 7 مرتبہ جانا آنا رب کی بارگاہ تک پہنچا دیتا. اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں جو چیز مطلوب ہے وہ مطلوب ہے کہ یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، کہ اس زمانے کو لے کر آئے جس زمانے کو میں نے مقام دیا، جس زمانے کو میں نے مقام دیا، وہ مقام لے کر آئے جس مقام کو میں نے مقام دیا، وہ کام لے کر آئے جس کام کو میں نے مقام دیا. اور ذرا غور کریں کہ جس وقت ایسا زمانہ لے کر چلا جائے جسے اس نے مقام دیا، میرے پاس زمانہ لے کر آؤ، تو مجھے یہ جملہ یہاں پر بڑا پیارا لگتا ہے. جیسے وہ فرماتا ہے کہ میرے پاس زمانہ لے کر آؤ، تو اسی طرح سے کہتا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں مصطفیٰ کا بہانہ لے کر آؤ. اور یہ وہ چیز ہے کہ احترام کرو. لا تحلوا شعائر اللہ، جو چیزیں اللہ کا پتہ دیتی ہیں ان کی کہیں بے حرمتی نہ کر بیٹھنا، ان کی بے حرمتی نہ کر بیٹھنا. اور صحابہ کرام کا جو انداز جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے کہ صحابہ کرام حضور کے ارد گرد ہیں اور جم گھٹا لگائے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وضو فرما رہے ہیں. اذا توضأ کادوا یقتتلون علی وضوئہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم پاک پر پانی لگتا ہے، ہاتھوں پہ پانی لگتا ہے. اب وہ پانی ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے، وہ مقدس وجود سے جب الگ ہوتا ہے تو صحابہ کرام اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. اذا توضأ کادوا یقتتلون علی وضوئہ واللہ ان یتنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل فدلک بها وجهہ وجسدہ. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اپنا رینٹ مبارک پھینکتے ہیں، تھوک مبارک پھینکتے ہیں، تو صحابہ قدر کتنی کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو آگے پھیلا لیتے ہیں. جس خوش نصیب کے ہاتھ پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رینٹ مبارک تھوک پا کے گر جاتا ہے، فدلک بها وجہہ، اپنے چہرے پہ ملتا ہے. فدلک بها وجہہ، فدلک بها وجہہ، فدلک بها وجہہ.
وہ اپنے چہرے پہ ملتا ہے. فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجَسَدَهُ، اور اپنے جسم پر بھی ملتا ہے. کہ یہ کوئی تھوک عام ہے، یہ کوئی رینٹ عام ہے، اپنے وجود پر ملتا ہے. وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب حضور گفتگو فرمایا کرتے ہیں تو صحابہ اکرام خاموش ہو جاتے ہیں. یہ احترام ہے. لا تحلوا شعائر اللہ. جو رب، غور کریں، جو رب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اس جانور کی توہین کرے جو جانور میری بارگاہ میں آ رہا ہے، جو رب اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو جانور میری بارگاہ میں آ رہا ہے ذبح ہونے کے لیے، جو رب یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے گلے میں پڑی ہوئی رسی کوئی اس کی توہین کرے، جو رب یہ پسند نہیں کرتا کہ جو جگہ میری طرف منسوب ہے پتہ میرا دیتی ہے، اللہ جل جلالہ اس جگہ کی توہین پسند نہیں کرتا. جو زمانہ اس کی طرف منسوب ہے اللہ یہ پسند نہیں فرماتا کہ کوئی اس کی توہین کرے. تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی اس کی توہین کرے جو ساری کائنات کی تخلیق کا باعث مصطفیٰ ہے. لا تحلوا شعائر اللہ. دیکھیں صفا مروہ بھی پتہ دیتا ہے، لیلۃ القدر بھی اس کا پتہ دیتی ہے، حجر اسود کی اس کا پتہ دیتا ہے، صفا اور مروہ بھی اس کا پتہ دیتا ہے، مینا، عرفات، مزدلفہ کی وادیاں بھی اس کا پتہ دیتی ہیں. مگر میں پیار سے کہتا ہوں جو پتہ میرے محبوب کی آنکھ نے دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ جو رب کا پتہ، ما زاغ البصر وما طغى، جو پتہ رب کا پتہ، جو رب کا پتہ میرے مصطفیٰ کی آنکھ نے دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ جو رب کا پتہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ نے دیا وہ کس نے دیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جب میرا مصطفیٰ ہاتھ کا استعمال فرماتا ہے خبردار خیال کرنا، کیا محبوب یہ تیرا ہاتھ ہے؟ یہ تو میرا ہاتھ ہے. وہ کب برداشت کرے گا؟ کب برداشت کرے گا؟ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. جو رب یہ فرماتا ہے کہ محبوب جو تو کنکریاں پھینک رہا تھا کیا تو پھینک رہا تھا؟ وہ تو تیرا رب کنکریاں پھینک رہا تھا. تو جس کی چال اور ڈھال کو رب ذوالجلال اتنا احترام دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو دیکھو رب ذوالجلال جب یہ چاہتا ہے کہ جانور کا احترام کرو، میرے راستے میں آ رہا ہے، اس جانور کی رسی کا احترام کرو، وہ میرے راستے میں آ رہا ہے، اس پانی کا احترام کرو جو پانی وہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو اس نے بوسے دیے ہوئے ہے، اس مٹی کا احترام کرو جس مٹی پر میرے محبوب نے قدم رکھے ہوئے ہیں. یاد رکھو اس تھوک کا احترام کرو جو میرے مصطفیٰ کا تھوک ہے، اس پسینے کا احترام کرو جو میرے مصطفیٰ کا پسینہ ہے، اور اس مدینے کا احترام کرو جو میرے مصطفیٰ کا مدینہ. سبحان یارو کوئی راستہ میں مل جائے. آج کل کا انسان پہلے اسے شک کی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا. میں کہتا ہوں پہلے اسے پیار کی نظر سے دیکھو، پہلے اسے نفرت کے ساتھ نہ دیکھو، پہلے اسے محبت کے ساتھ دیکھو. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ محبت ہو وہ مجرم ہی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نگاہ محبت اس کی تقدیر کو بدل دے، اس کے رنگ ڈھنگ کو بدل دے. اس لیے یہاں پر کسی آدمی کو کسی شخص کو جب دیکھتے ہیں تو اس نظر سے اگر دیکھنا شروع کریں
ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو بندے اس بندے کو دیکھنا کہ یہ رب کا جلوہ گاہ نہیں ہے؟ جس چہرے کا تو احترام نہیں کرتا، کیا اس چہرے کو تیرے رب نے نہیں بنایا؟ انسان کا احترام، بیویوں کا احترام، بیویاں شوہر کا احترام، بچوں کا احترام، بچے اپنے والدین کا احترام، یہ جو احترام کا رشتہ ہے یہ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جب یہ مضبوط جیسے جیسے ہوتا جاتا ہے، یقین جانیے رب لم یزل کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ہر ایک کو دیکھتے اس نظر سے ہیں، بھئی یہ تو رب کی مخلوق ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہو، اس کے بڑھ دیکھو اللہ تو اللہ ہے، میری یا آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مفتی صاحب میری حیثیت کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اللہ رہ کر فرماتا ہے والعادیات ضبحا، کہتا ہے مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے، جی والعادیات ضبحا، وہ جو والعادیات وہ جو دوڑتے ہیں اور ہانپتے کانپتے ہوئے، وہ رب ذوالجلال ہے، باتیں گھوڑوں کی کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے، رب لم یزل ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، کہتے ہیں مجھے تو ان گھوڑوں کی قسم ہے جو چلتے چلتے اپنا سم پتھروں پر جب رگڑتے ہیں تو وہاں سے جو آگ پیدا ہوتی ہے، ان گھوڑوں کی بھی مجھے قسم ہے۔ یار گھوڑوں کی قسمیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور الجامع الصحیح البخاری المسلم میں کہ گھوڑوں کی پیشانی کے اندر رب ذوالجلال نے برکت رکھ دی ہوئی ہے گھوڑا، گھوڑے کے اندر برکت ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ جل جلالہ جانور کو احترام کرنے کا کہہ رہا ہے، جانور کی رسی کا احترام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ گھوڑے کا احترام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ گھوڑے کی چال کا احترام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اور آگے تھوڑی سی اور بھی دیکھیں، فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اب تو اور بھی کام آگے بڑھ گیا، وہ کتا، وہ سگ، وہ کتا، وہ جو غار کے دانے پر ہے اور ولیوں کا احترام کر رہا ہے۔ یہ کہا جا سکتا تھا وہ کتا ہے، کتا بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے پورا نقشہ کشی عطا فرمائی، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، کہ وہاں پر ان کا کتا، کلبہم یہاں بھی نسبت ہے، وَكَلْبُهُمْ ان کا کتا، ان کے غار کے دانے پر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، کلبہم باسطن ذراعیہ بالوسید، وہ رب العالمین ہے، بات کتے کی کر رہا ہے، مگر وہ عام کتے کی بات نہیں کر رہا، وہ ان کے کتے کی بات کر رہا ہے، وہ ان کے کتے کی بات کر رہا ہے۔ ولیوں کے کتے کا یہ مقام ہے، ولیوں کے کتے کا یہ مقام ہے۔ ذرا غور کرے کہ جو ولیوں کا نوکر ہو تو اس کا مقام کیا ہوگا، ولیوں کا نوکر ہو۔ اس لیے پیار کا، محبت کا رشتہ یہ استوار کریں ہم، پیار کا رشتہ استوار کریں ہم، اس تناظر میں نہ دیکھیں یہ غریب ہے، تہی دامن ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، چہرہ اس کا کیسے ہے، رنگ اس کا کیسے ہے، اس کا رخسار کیسا ہے، اس کی چال کیسی ہے، نہ اسے میں نہ دیکھو، اس میں نہ پڑھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے اسے بنایا ہے۔ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، اسے احترام ہم نے دیا ہے۔ اور فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر جھانک کر کیوں نہیں دیکھتے؟ اور میں پیار سے یہاں کہتا ہوں کہ کیا دیکھنا ہے، اندر دیکھنا ہے، آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی،
آئینہ دل میں لٹکائی ہے تصویر یار کی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ رہی۔ جسے تو باہر تلاش کرتا پھرتا ہے وہ تو تیرے اندر ہے، وہ تو تیرے اندر ہے۔ تو دیکھ تو صحیح آیا کہاں سے ہے، دیکھ تو صحیح تو کہاں سے آیا ہے، تو کہاں سے، تو کوئی یہاں کی پیداوار ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو آیا کہاں سے ہے۔ اور پھر جب بندہ وہ اپنے آپ کو اس انداز میں لے کر آگے بڑھتا ہے، اللہ کو بھی پیار آ جاتا ہے، اللہ کو پیار آتا ہے کہ یہ بندہ جس نے ساری زندگی میرے نام پر گزار رہا ہے، میرے محبوب کے نام پر گزار رہا ہے، اب دیکھو وہ دعوت کیسے دیتا ہے، وہ دعوت کیسے دیتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، میرے بندے اب تو بڑا مطمئن ہو گیا ہے۔ بھائی مطمئن اس کا حق میں ہے نا کہ وہ سارا کچھ تو میرے مولا میرا کیا ہے، سارا کچھ تو تیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا، یہ کہہ دیتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ وعدہ فرماتا ہے جب بندے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بس ایک نقطہ بس یہ دل میں رکھ لیں کہ پیار کی زندگی، محبت کی زندگی، چاہت کی زندگی، اللہ جل جلالہ کی تجلیات کو حاصل کرنے کی زندگی، اور مدینے والے آقا کی اقتداء کی زندگی، یہ سب سے بڑا تحفہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر۔ جو بندہ ان چیزوں کو سمیٹ لیتا ہے پھر اللہ رب العزت اسے دعوت دیتا ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، لیجئے جناب آج ہماری دعوت ہمارا رب فرما رہا ہے، آج ہماری دعوت ہمارا رب فرما رہا ہے، اور وہ دعوت ہماری کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندے تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں رب ہو کر تجھ سے راضی ہو گیا، آجا میری جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں تیری انتظار کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیے من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعی من ابواب الجنہ، جو شخص بھی سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اسے جنت کے دروازوں سے آواز دی جائے گی، یا عبد اللہ خیر، اللہ کے بندے بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہو، سادہ سے لفظ ہے یا عبد اللہ خیر، بھلا ہو بھلا ہو۔ اور پھر یہاں پر من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازی ہوگا اسے نماز والے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ من کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، مجاہد کو جہاد والے دروازے سے آواز دی جائے گی۔ من کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، وہ روزے دار کو ایک اور دروازے سے آواز دی جائے گی۔ من کان من اہل صدقہ دعی من باب الصدقہ، صدقہ و خیرات کرنے والے کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی۔ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں حضور حل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، حضور کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جسے وہ سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، تیرا انداز تکلم بتاتا ہے، تیری گفتار بتاتی ہے، تیری پیشانی کا نور بتاتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ بندہ ہوگا جسے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی روحانی توجہات
کیونکہ ہم تو حقیقت جو ہے حقیقت ہوتی ہے. بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں درس عطا فرمایا، یہ میری کوئی الگ ٹون نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی باتیں آتی ہیں، یہ ہم خوشا چینوں میں سے. جب میں بچپن میں اپنے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں جب صبح کے درس شریف میں شامل ہوا کرتا، تو میں نے بچپن میں ہی ایک کاپی بنایا، اب بھی ہے، اس کا نام ہی میں نے رکھا مجالس حسنہ. جو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی کی جو مجلس میں جو کچھ میں وہاں پر بیٹھا ہوا، وہ وقت تو اللہ نے مجھے توفیق دی، میں انشاءاللہ آپ کو پھر پیش کروں گا. تو وہ مجالس حسنہ کے نام سے. اور یہ مجالس یہ بھی ہماری کوئی ایسا نہیں ہے، یہ وٹو صاحب نے کام شروع کیا، بھائی فاروق صاحب، بختیار صاحب، مگر یہ بابا جی قبلہ کسی یاد ہوگا بھائی شاہ محمد کو، آپ کو، یہ باقاعدہ یہ درس شریف ہوا کرتا تھا. پھر یہاں پر بابا جی قبلہ کی نحیفی عمر رسیدہ ہونا، کچھ وقت نے ساتھ نہ دیا، تو آج پھر ہم اسی کے سلسلہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں. رب الجلال ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین. افضل ذکر اللہ